ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں. آپ مجلس سنیں گے، آپ بھی گھر چلے جائیں، میں بھی گھر چلا جاؤں. میں نے کیا کرنا ہے امام کے لیے، میں نے کس طرح کرنا ہے امام کے لیے، میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اسے کون بتائے گا؟ کہاں بتائے گا؟ مجھے آپ بتائیں. اگر مجلس امام زمانہ کے لیے کام مشخص نہیں کر رہی تو آپ ہارورڈ یونیورسٹی میں جائیں گے، وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ امام زمانہ کے لیے کام کرو. آکسفورڈ یونیورسٹی بتائے گی آپ کو، کون بتائے گا؟ یہی دانشگاہ امام حسین ہے کہ 8 سال کی عراق جنگ میں استاد اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں ایک اسکول میں استاد تھا، جنگ شروع ہو چکی تھی، 2 سال گزر گئے تو ہمارے مدرسے میں اسکول میں ایک بچہ تھا جو بہت پاک تھا، پاکیزہ تھا. لڑکوں نے ایک دن اسے گھیرا ہوا، کہا کہ تم اتنے اچھے ہو تو جنگ میں کیوں نہیں جاتے، جنگ ہو رہی ہے. تو کہا ہائی اسکول ہے، ختم ہوگا یونیورسٹی جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لوں اور پہلے سیمسٹر میں ٹاپ کروں، پھر چھوڑ کر جنگ میں جاؤں. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو لوگ کہیں کہ امام خمینی کے ساتھ پڑھے لکھے لڑکے نہیں تھے. کہا وقت گزر گیا، میں بھی جو ہے وہ ایک بریگیڈ کا ہیڈ لگ گیا، ایک آرمی کی کمپنی کا ہیڈ. کیا ڈیوٹی تھی؟ جو بصرہ ہے شہر، اس کے اس طرف جو ایران کا حصہ ہے، اس کے درمیان میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہے آرون، رود آرون. اس کا پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے، اس کو اس طرف پار کر کے جانا، لیکن نیچے مائنس بچھی ہوئی تھیں تاکہ جو جائے گا مائنس پھٹ جائیں گی. تو یہ استاد کہتا ہے کہ میں ڈائیورس کی صفوں کو سیدھا کر رہا تھا کہ جو پانی میں جائیں اور مائنس کو ہٹائیں گے تاکہ لوگ گزر سکیں. تو میں اس صف کو سیدھا کر رہا تھا، میں نے اس صف میں اس لڑکے کو دیکھا. میں نے جب اس کو دیکھا، اس کا نام بہروز تھا. میں نے کہا بہروز کہاں؟ اس نے بتایا میں فلانی یونیورسٹی میں گیا، وہ چھوڑ کے آ گیا ہوں. کہا مجھے خوشی ہوئی. کہا آپریشن سٹارٹ ہوا، ہم پانی میں گئے. کہا ایک مائن پھٹ گئی، میں زخمی ہوا، بے ہوش ہو گیا، 2 ماہ میں کوما میں رہا. جب میں ہوش میں آیا، باہر نکلا تو میں نے دیکھا پوسٹر لگا ہوا ہے اور وہ جوان شہید ہو چکا ہے. میں اس کے گھر گیا، اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ مبارکباد دینے، دلاسا دینے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ شہید ہوا تو اس کی ایک پھوپھی تھی جو امریکہ میں رہتی تھی، وہ آئی. اس نے کہا آپ کا بچہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا، اگر باہر رہتا تو PhD کرتا، ڈاکٹریٹ پڑھتا، پتہ نہیں کیا کیا بنتا، آپ نے مروا دیا اپنے بچے کو پتہ نہیں کس چکر میں. کہا ہم خاموش رہے، غریب تھے کیا بولتے. کہا دوسرے دن پھوپھی پلٹ کے واپس آئی اور روتی ہوئی آئی. کہا میں نے رات کو خواب میں بہروز کو دیکھا جو سفید کلر کا گاؤن جو یونیورسٹی کے گریجویٹ پہنے ہوتے ہیں پہنا ہوا تھا اور آسمانوں پہ پرواز کر رہا تھا. اس نے اس گاؤن کو ہٹایا تو اس پہ سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا، ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. عزیزان محترم، یہ اصل یونیورسٹی ہے. یہاں سے اٹھ کر حسینی کردار چاہیے. اپنا وظیفہ انجام دیں، جو آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے، جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے محلے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے اس کو نبھائیں. یہ نہ سوچیں حکومت کا کام ہے، اس کا کام ہے، اس کا کام ہے. نہیں، جب خود کچھ کریں گے کم از کم ایک ایسی کمیونٹی تو کریٹ کریں جس میں امام زمانہ کو دعوت دیں. کچھ تو بنائیں، پانی نہ کھڑا ہوتا ہو، پودے لگے ہوئے ہوں، خوشبوئیں آتی ہوں، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں، ہمسائے کا پتہ ہو کہ بیچارہ بھوکا تو نہیں سو رہا، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، چاہے وہ دوسرا مذہب بھی اس کا کیوں نہ ہو. ایسی فضا قائم کریں گے تو امام آئیں گے. امام کہاں آئے کہ جہاں میں خود تو کھا رہا ہوں، مجھے یہی نہیں پتا میرا بھائی، میرا رشتہ دار جو ہے وہ آج کھا بھی پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا، اس کے گھر میں کوئی مشکل بھی ہے، پریشانی ہے کہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں میری مشکل میں ہے. کتنے سفید جو ہے وہ وائٹ کالر لوگ اس ایام میں کرونا کے چکر مشکلات کے اندر مالی مشکلات کا شکار رہے. کہ آپ لوگوں نے یقیناً مدد کی ہوگی، محلے نے مدد کی ہوگی، سب نے مل جل کر، لیکن بہرحال مومن
پورا پیکیج ہے، صرف مصلی پہ مومن نہیں ہے کہ آپ بولے میں مسجد میں آتا ہوں بڑا زبردست اچھا، باہر نکل کے کیا ہوں؟ عزیزان محترم، رابطہ امام سے بہت مهم ہے.